الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ پہلی مرتبہ آپ کے ہاں صفا گولڈ مال کی اس جامع مسجد صفا کے اندر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا، کچھ کہنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اس کائنات میں ایک ذرے سے لے کر ایک بڑی بڑی چٹانوں تک، ایک قطرے سے لے کر سمندروں تک، بر و بحر، زمین و آسمان، کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ نے عبث اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور قرآن مقدس عقل مند بندوں کا جب تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جب ان چیزوں پہ ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا،
اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے یہ عبث اور بے فائدہ نہیں ہے۔ جب یہ ذرہ پیدا کرنا عبث نہیں ہے تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات جن انسانوں کے لیے مزین کی گئی ہے، کیا یہ قدرت کا اتنا بڑا شاہکار انسان بھلا کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا اللہ کی قدرت کا شاہکار انسان ویسے ہی عبث پیدا ہو گیا؟ نہیں، عبث پیدا نہیں ہوا۔ سورۃ المومنون کی آخری آیات میں قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو، گمان کر بیٹھے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی عبث فضول میں پیدا کر دیا؟ نہیں نہیں، تمہارے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، یا اللہ وہ مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ میں قرآن ہی سناؤں گا۔ قرآن کبھی اول سے آخر تک اور کبھی آخر سے اول تک آؤں گا، کبھی بیچ میں آپ کو قرآن کی سیر کرواؤں گا۔ صرف آپ توجہ رکھیے قرآن کہتا کیا ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو عبث نہیں پیدا کیا، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ربا وہ مقصد کیا ہے؟ سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر کس لیے؟ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر یہ کہ میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ اس بندگی والے مقصد کے لیے پیدا ہے انسان۔ باقی ضروریات چلیں گی، ظاہر بات ہے انسان ہے وہ ساری چیزیں، لیکن مقصد اصلی انسان کا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ یہ میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ یہ لفظ عبادت قرآن میں ایک جگہ دو جگہ نہیں، مختلف مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی بات آتی ہے تو نوح علیہ السلام 950 سال یہی جملہ دہراتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، یہی پیغام ہے۔ شعیب علیہ السلام کا یہی پیغام ہے۔ ہر پیغمبر کی یہی صدا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی الہ حاجت روا نہیں ہے، اسی کی بندگی کرو۔ اب دیکھنا ہے کہ قرآن میں یہ جو اعبدو کا لفظ آیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ معنی میں کروں اس پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن معنی میں اپنی طرف سے نہیں۔ سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہوں۔ کون سے عبداللہ ابن عباس؟ وہ عبداللہ ابن عباس جب نبی علیہ السلام وفات پاتے ہیں تو ان کی عمر 13-14 سال ہے۔ کتنی عمر؟ 13-14 سال کے لڑکے کو آپ کہتے ہیں بھائی بچے پیچھے چلے جائیں۔ ہمارے ہم مسجدوں میں یہ ایک رواج بنا ہوتا ہے، بچے جو سب سے پہلے آئے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں، یعنی چھوٹی عمر ہے۔ لیکن قربان جاؤں، صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور یوں سینے سے لگا کے دبا کے کیا فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، اللہ میرے چچا کے بیٹے ابن عباس کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو قرآن کا علم دے دے۔ اب جب قرآن کا علم پیغمبر کی دعا ہے اور ان کی محنت ہے تو قرآن کا اتنا علم اللہ نے دیا کہ خود کہتے ہیں لوگوں مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں اتری ہے، سردی میں اتری ہے، گرمی میں اتری ہے، سفر میں اتری ہے، حضر میں اتری ہے، بارش کا موسم تھا اتری ہے یا دھوپ لگی ہوئی تھی اتری ہے، کس کے بارے میں اتری ہے میں خوب جانتا ہوں۔ قرآن کا اتنا علم، 14 سال کی عمر ہے لیکن قربان جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب شورا میں بٹھاتے تو بدر کے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے، بدرین کے ساتھ بٹھاتے، حالانکہ بدرین کا نمایاں مقام ہے۔ تو بدر کے بعد صحابہ نے پوچھ بھی لیا کہ امیر المومنین یہ ہمارے بچوں کی عمر کا ہے، بلکہ ہمارے بچے بھی ان سے عمر میں بڑے ہیں، آپ ان کو اٹھا کے ہمارے برابر بٹھا دیتے ہیں۔ فرمایا میں نہیں، ان کو آپ کے برابر بٹھایا ہے علم قرآن نے، قرآن کا علم ہے۔ اب ذرا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے اس علم کا، کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا اچھا میں سوال کرتا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، سورت نصر کی تلاوت کی، فرمایا اٹھ کے کوئی بتائے اس سورت میں اللہ بتلانا کیا چاہتے ہیں، کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ تو کوئی اٹھ کے کہتا ہے جی اس سورت میں اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں جب تمہیں کوئی علاقہ فتح ہو جائے نا تو پھر توبہ استغفار کر لیا کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ کسی نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو ترجمہ ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے نا سورت کا مقصد کیا ہے تو کئی لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں، بھائی ترجمہ تو اور ہے، مقصد الگ چیز ہے، بتاؤ۔ تو جب نہیں بتا سکے ان کو بلایا، یہ جھجک رہے تھے، فرمایا نہیں، چھوٹے ہونے کے باوجود جھجکنا نہیں، کھل کے بولو۔ اس صورت میں اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، مکہ فتح ہو جائے، لوگوں کو تو دیکھے فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر میرا پیغمبر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، پھر تو تسبیح اور استغفار پہ زور دے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فرمایا ابن عباس کیا بتلانا چاہتے ہیں اللہ؟ فرمایا امیر المومنین اس صورت میں اللہ اپنے پیغمبر کو ان کی موت کی اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری صورت میں لفظ موت کوئی نہیں، کیسے اطلاع دینا چاہتے ہیں؟ یعنی دنیا میں پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور لوگ دین میں فوج در فوج آ جائیں۔ تو جب یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے پھر نبی دنیا میں ٹھہرتے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو جب یہ مقصد سنایا ترجمان القرآن نے، سارے جھوم اٹھے کہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو وہ عبداللہ ابن عباس مانا کرتے ہیں اعبدو کا، لیعبدون کا، وہ کہتے ہیں کل عبادت فی القرآن، قرآن میں جہاں بھی لفظ عبادت آیا ہے اس کا معنی ہے وحدو۔ اللہ اکبر،
توحید سے محبت کرنے والے سمجھیں گے اس کا معنی. اس کا معنی ہے وحیدو، تو معنی کرنے لگاؤں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون. تو ابن عباس کہتے ہیں الا لیوحدون، اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری توحید کا عقیدہ اپنا لے. یہ عبادت ہے، وہ میری توحید کو مان لیں. ورنہ آپ بتائیں صفا مسجد میں آنے والوں، عبادت ابو جہل کرتا تھا کہ نہیں؟ طواف بھی تو کرتا تھا، حاجیوں کو ستوں بھی دیتا تھا، پانی بھی پلاتا تھا. کعبہ کی عمارت جب بنانے لگے، کعبہ کی تعمیر ہو رہی، تو سب سے بڑے رئیس نے اعلان کیا، ابو جہل نے، کہ جی ہم بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، حرام کا ایک پائی بھی نہیں ہونا چاہیے، 100% حلال کے پیسے لائے جائیں. اب جب حلال کے پیسے اکٹھے کیے گئے تو وہ کم پڑ گئے. اب اس سے کعبہ تعمیر نہیں ہو سکتا. جب کم پڑ گئے تو انہوں نے کہا حتیم کا جو حصہ ہے یہ بھلے باہر رہ جائے لیکن حرام کا پیسہ شامل نہیں ہونا چاہیے. تو حتیم کا حصہ کعبہ سے باہر رہ گیا. اتنا احتیاط. لیکن قرآن کیا کہتا ہے سورۃ توبہ میں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمنا. اجعلتم، کیا تم بناتے ہو، سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر والے عمل کو، کمن آمنا اے کعمل من آمنا، یعنی اس شخص کے عمل کی طرح جو ایمان لایا. صفا مسجد میں آنے والوں، قرآن کے اس جملے کا مقصد سمجھ لیجئے، یعنی ایک بندے نے کعبہ تعمیر بھی کیا 100% حلال پیسوں سے اور حاجیوں کو پانی بھی پلا رہا ہے، مشرک، اللہ کی توحید کا قائل نہیں، 360 بت رکھے ہوئے ہیں. تو فرمایا یہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے کعبہ دیکھا بھی نہیں مگر توحید پر ایمان لایا ہے. کعبہ بھلے دیکھا ہی نہیں، پوری زندگی غریب ہے، نہیں جا سکا، لیکن ایمان ہے توحید والا تو وہ اس مشرک سے بہتر ہے. تو بات کر رہا تھا لیعبدون، کہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہیں. اور یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. جب 26ویں پارے میں کہا کہ پیدا بندگی کے لیے ہیں، تو قرآن کے آغاز میں یہی اقرار کرتا ہے بندہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ جب تو نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو میں پاک صاف ہو کے، باوضو ہو کے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کریں گے. اسی کا اقرار ہم کرتے ہیں، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مضارع کا لفظ استعمال کیا ہے. مضارع میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور استقبال کا بھی ہوتا ہے. تو معنی ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی بھی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تو یہ اقرار. اب جب آپ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. کتنے گروہوں کا؟ پکے مومن، پکے کافر اور تیسرا گروہ منافقین. جس طرح سورۃ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، مغضوب علیہم، ضالین اور انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ جن پہ غضب ہوا وہ لوگ،
جو گمراہ ہوئے وہ لوگ. یہ 3 گروہ فاتحہ میں اختصار کیا. سورت فاتحہ میں ایک ایک گروہ کا ذکر کیا اور اس کی تفصیل کر دی. پہلی 5 آیتوں میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، پھر پکے کافروں کا ذکر کیا. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر جن پہ لگی ہے. لیکن جب منافق کی باری آئی تو 13 آیتیں لگاتار ذکر کر دی. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو پکا دوست ہوگا وہ بھی معلوم ہوگا اور جو پکا دشمن ہوگا وہ بھی معلوم ہوگا. ایک یہ تیسری چیز ہے منافق، اس کی پہچان کیا ہے؟ مشکل ہے. کاش کے وقت ہوتا. سورت توبہ 64 نشانیاں ذکر ہے اس میں. کتنی؟ منافق کی عملی اور منافق کی اعتقادی 64 نشانیاں صرف ایک سورت میں ذکر کی. اور یہ 63 بعد نے 63 لکھی تو نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال. یعنی اشارہ کر دیا کہ موت تک ان سے جان واسطہ پڑتا رہے گا قدم بقدم. منافق ملیں گے. تو جب یہ 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن اعلان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایوہ الناس، او لوگو، اعبدو ربکم الذی خلقکم، بندگی کرو اپنے اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے بندگی بھی اسی کی کرو، اسی کو اکیلا مان لو، اسی کو یکتا مان لو. اس نے تمہیں پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ صفا مال کی مسجد میں آنے والوں، مسجد صفا میں اس لفظ کا تو جواب دیجئے. دنیا میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے حسن سلوک کا؟ ماں باپ. کون ہیں؟ اور نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھ لیا، فرمایا من ابر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ فرمایا امک. پھر پوچھا، فرمایا امک. پھر پوچھا، فرمایا امک. 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا اور 4تھی مرتبہ فرمایا اباک، اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک. تو میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں نے پیٹ میں رکھ کے جنم دیا. تو جس ماں نے صرف جنم دیا، حالانکہ وہ تیری موت و حیات کی مالک نہیں، اگر اس کا حق مخلوق میں زیادہ ہے تو جس ذات نے ماں کے پیٹ میں تیرا وجود بنایا وہ مالک کتنا حقدار ہوگا، کتنا حقدار ہوگا تیری عبادت کا. تو فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اسی کی بندگی کرو. کیسے پیدا کیا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت آل عمران ہے. میں پڑھنے لگا ہوں، آپ کے سامنے قرآن کہتا ہے آیت نمبر 6، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے. اس لفظ پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے. فرمایا ادھر صرف یہ لفظ ذکر کیا، دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. اب میں اس پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دنیا میں پانی کا کمال یہ ہے وہ تصویر مٹا دیتا ہے. اخبار پہ پانی گراؤ،
پانی تصویر مٹا دیتا ہے، یہ پانی کا کمال ہے، لیکن اسی پانی پر انسان کی تصویر بنا دیتا ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ادھر تو یہ فرمایا تصویر بناتا ہے، دوسرے مقام پہ کیسے بناتا ہے یہ میں پڑھنے لگا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ قاری عمیر صاحب میں نے وقت زیادہ تو نہیں لے لیا، کتنے وقت تک جا سکتا ہوں؟ اچھا، ان 15-20 منٹوں میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 18واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت المومنون ہے۔ میں نے کہا قرآن کے اول میں جاؤں گا، آخر میں جاؤں گا، درمیان میں آؤں گا؟ تو سورت آل عمران میں فرمایا تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسے جاتا ہے۔ ادھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ کیا عجیب انداز ہے، خدا کی قسم، نہ الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ کیمرے تھے، نہ ایکسرا تھا، کوئی مشینری نہیں۔ 14 صدیاں پہلے جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، اللہ کی قسم یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو مخلوق کہہ سکتی تھی کہ 14 سال پہلے اس مشینری کے ذریعے معلوم ہوتا تھا، یہ آلات تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن نے بتایا، یہ دلیل ہے کہ یہ اسی ذات کا کلام ہے جو انسانوں کا خالق ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے پیدا کیا انسان کو، مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ پھر نسل کی باری آئی، فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کی نسل کو پیدا کیا، نطفے سے ٹھہرایا اس کو ہم نے محفوظ جگہ میں۔ پھر اس پانی کے قطرے کو اللہ رب العالمین نے 40 دن گزرنے کے بعد خون بنا دیا، جمع ہوا۔ پھر جمے ہوئے خون پہ جب 40 دن گزرے اللہ نے اسے بوٹی بنا دیا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر جب اس بوٹی پہ 40 دن گزرے، قرآن کہتا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اللہ نے اس بوٹی میں ہڈیاں پیدا کر دی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ 4 مہینے کے بعد روح پڑ گئی، اور جب انسان مکمل ہوا فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا، یعنی دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، گھر میں باہر آ گیا، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جب یہ سارے لفظ ذکر کیے تو آخر میں ایک لفظ ذکر کیا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ، بس برکتیں دینے والا کون ہے؟ اب اس کا کوئی جوڑ ہے؟ آیت پیچھے سے پیدائش کی ذکر ہو رہی اور آخر میں فتبارا نہیں، میرا دوست ہے، قرآن بے ربطہ کلام نہیں ہے، وہ جوڑ یہ ہے جس ذات نے، انشاءاللہ اگر آپ کو توحید کی بات سمجھ میں آ جائے تو جواب دے دینا میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ فرمایا ایک پانی کو جمع ہوا خون بنانے والا کون ہے؟ اس خون کو لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ اسے گوشت کی بوٹی بنانے والا، اس میں ہڈیاں بنانے والا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا، پھر مکمل انسان بنا کے پیدا کرنے والا۔ جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ
تو تیری روزی اور زندگی میں برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ پھر یہ نہ کہا کرو یہ ساری تواڈیاں برکتاں نے، کہتے ہیں نا لوگ ادھر آؤ آپ کے پاؤں کے مبارک قدم لگ جائیں برکت ہو جائے، ادھر تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو ایک پیر صاحب کے تھوک میں بھی برکت تھی، سوچنے کی بات ہے۔ اور اس سے بھی ترقی کر کے، میں چھوٹی عمر تھی، کھیلتے تھے سڑک کے کنارے، تو ایک بابا جی کو لوگوں نے اٹھایا ہوتا تھا کندھے پر، اس کو گھما کے پھرتے تھے، تو ہم بھی دیکھتے کہ بھائی نہ وہ ٹانگے پر بیٹھتا ہے نہ وہ رکشے پر بیٹھتا ہے، ایک ہی کندھے پر ہے، جب وہ تھکتا ہے تو آگے دوسرا تیار ہوتا ہے اس کے کندھے پہ جا چڑھتا ہے، جب وہ تھکتا ہے تو تیسرا، یہ 50-60 آدمیوں کی ٹولی ہے، اور جب اس کو تقاضا پیش آتا ہے تو ٹینکی اوپر ہی سے خالی کر دیتا ہے، مرید کے اوپر سے۔ تو ہم کہتے بھائی ابھی کوئی غصے ہوگا کہ بھائی میں نے تجھے کندھے پہ اٹھایا اور تو یہ کر رہا ہے اوپر سے، تو وہ بجائے وہ ایسا کرنے کی کہ اس کو نیچے مارے، دونوں چلو نیچے پکڑ لیتے اور اس کو بھرتے، کہتے اپنے اوپر ملتے، کہتے اس میں برکت ہے۔ جب قرآن نہیں سمجھا تو پھر یا تو ایسی چیزوں میں برکت، یا قبر کی اوپر رکھے ہوئے تیل میں برکت، یا گھر کے اوپر کالی کٹوی الٹی کر کے رکھ دی کوٹھی بنا کے اس میں برکت، یا کروڑوں کی گاڑی کے آگے جوتا لٹکا دیا بچے کا اس میں برکت، یا کالا کپڑا لٹکا دیا اس میں برکت، یا گھوڑے کی نال اوپر لگا دی اس میں برکت۔ قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ، صفا مسجد میں آنے والوں برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب برکتیں دینے والا اللہ، اور صرف ایک مقام نہیں، میں ذرا قرآن سناتا ہوں سنیے، فرمایا سورۃ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، فتبارک اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تو کیا معنی ہے؟ اللہ بابرکت نام تیرا ہے۔ کس کا نام بابرکت ہے؟ اچھا جب اتحیات بیٹھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد۔ ہر مومن یہ پڑھتا ہے، کیا معنی ہے؟ اللہ محمد پہ برکتیں نازل کر اور آل محمد پہ برکتیں نازل کر۔ تو صفا مسجد میں آنے والوں یہ مان لو، دن رات نماز پڑھتے ہو تو یہ عقیدہ مان لو کہ محمد عربی کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ جب انہیں برکتیں دینے والا اللہ۔ اب صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا دوں، مزہ ہی آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر پر تھے۔ کس پر تھے؟ بہت سارے صحابہ کرام۔ فقل الماء، پانی کم ہو گیا، وضو کریں تو پینے کے لیے نہیں بچتا، پئیں تو وضو کے لیے نہیں بچتا۔ فرمایا کوئی ہے انتظام؟ نہیں جی اللہ کے حبیب انتظام کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کرو جس کے پاس جتنا پانی ہے گڑے میں مشکیزے میں لے آؤ۔ اب سارے لاتے گئے، تھوڑا سا رہ گیا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایسی بات سے گزار جاؤں گا، قرآن کی یہ ساری آیتیں اور حدیث ایسے حل ہوگی، دماغ روشن ہوگا۔ آپ نے ہاتھ رکھا،
اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے اور فوارے جاری ہو گئے۔ 1400 صحابہ وضو کر لیا، مشکیزیں بھر لیے، لفظ کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک کر لو۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام بار بار کہتے حی علی الطہور المبارک، آ جاؤ لوگو مبارک پانی لے جاؤ، مگر عقیدہ ٹھیک کرو، ہاتھ میرا ہے والبرکۃ من اللہ، ہاتھ تو میرا ہے لیکن برکت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فرمایا عبادت اس رب کی کرو جس نے تمہیں ان مرحلوں میں پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورۃ زمر 24واں پارہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ یہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا۔ صاحب دنیا کی کوئی فیکٹری روشنی نہ ہو تو نہیں چلتی، ایسا ہی دنیا کی کوئی فیکٹری زلزلہ آ جائے، زمین پہ معمولی سی جنبش آ جائے، سسٹم رک جاتا ہے۔ یہ واحد فیکٹری ہے جس میں اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ انسان بن رہا ہے ماں کے پیٹ میں، اور بن بھی 3 اندھیروں کے اندر ہے، اور کبھی رب بھولا بھی نہیں، ماں کو بھی پتہ نہیں اندر کیا بن رہا ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، سو رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں، کان بن رہا ہے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ 3 اندھیروں کے اندر ایسی تصویر بنائی جس کے بعد کہہ دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ اب اندر پیٹ میں تو روزی کہاں ملتی ہے؟ ناف کے ذریعے، قدرت کا کرشمہ ہے، منہ بند ہے، ناف کے ذریعے روزی مل رہی ہے۔ جو ہی پیدا ہونے لگا ہے دائی اماں نے ناف کاٹ دی، گرہ لگا دی، بعض جگہ گرہ لگا دیتے ہیں، بعض وقت کاٹ دیتے ہیں۔ اب جب ناف کو گرہ لگ گئی تو بچے کی حالت تو کہتی اللہ روزی کا ایک ہی راستہ تھا وہ بھی بند ہو گیا، اب کیا کروں گا؟ رب بتا رہا ہے میرا بندہ ایک راستہ بند ہوا، میں نے تیری ماں کے سینے سے چھاتی سے 2 چشمے روزی کے جاری کر دیے ہیں۔ کیا یہ رب نہیں ہے؟ کیا بندہ غور نہیں کرتا؟ وہیں سے دودھ مل رہا ہے، پل رہا ہے۔ اب جب 2 سال ہو گئے ہیں تو دودھ چھوڑا دو۔ اب جب 2 سال میں دودھ چھوڑایا جا رہا ہے، بچہ پریشان، ماں پریشان، باپ پریشان، اب کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں تیری روزی کا ایک راستہ بند ہوا، 2 چلا دیے، اب جب 2 ماں باپ نے بند کر دیے میں نے بے شمار چلا دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اوپر سے پانی برس رہا ہے، نیچے سے میوے پھل اور پھول اگ رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ دودھ پی، پر شرط کیا ہے؟ اب یہ 4 راستے نہیں، 8 نہیں، جتنے مرضی ہے استعمال کرو میرا بندہ، پر زندگی میری توحید پر گزار۔ جب موت آئے گی یہ راستے بھی بند ہو جائیں گے، جب یہ بند ہوں گے میں جنت کے 8 دروازے کھول کے رکھ دوں گا، رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تو جو رب اندر دے رہا ہے، جب تو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، رو بھی نہیں سکتا، شکایت بھی نہیں کر سکتا، رب ادھر دے رہا ہے۔ اب جب ہاتھ پھیلانے کے قابل ہوا تو کسی اور جگہ کھڑا ہے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اب جب منہ بولنے کے قابل ہوا
تو کسی اور کے سامنے منہ کھول رہا ہے۔ میرا دوست، آئیے اس عقیدہ توحید کو سمجھ لیجئے۔ جس دل میں یہ یقین ہو جس مالک نے مجھے ایک قطرہ آب سے پیدا کیا، اس حقیر قطرے سے، اور اتنا خوبصورت حسین انسان بنا دیا ہے، اللہ کی قسم میری عزتوں کا، میری برکتوں کا، میری روزی کا، میری عزت ذلت اور میری موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ میں نے وقت کافی لے لیا، زندگی باقی، ملاقات باقی۔